بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ آج بات کرنی ہے کنبہ، نظام خداوندی کا نمونہ۔ کنبہ خاندان جسے ہم گھرانہ کہتے ہیں، یہ نظام خداوندی کا نمونہ ہے۔ نمونے کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیز کیسی ہے۔ سیمپل کو دیکھ کر، کچھ سیمپل کسی چیز کا، تو وہ اصل چیز کے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ نظام خداوندی کو اگر سمجھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو ہمیں کنبہ کو سمجھنا ہوگا، خاندان کو سمجھنا ہوگا۔ میں یہ بات سورہ بقرہ کی آیت 213 کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہے کہ پہلے تم ایک ہی امت تھے یا ایک ہی گروہ تھے، پھر تم میں اختلاف پیدا ہوا۔ لوگوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتابوں کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ جب لوگوں میں اختلاف ہوا، یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبوت کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب لوگوں کا پہلے سے گروہ موجود تھا۔ کتنے لوگ تھے اس کا کچھ نہیں پتہ، وہ کتنا عرصہ رہا نبوت کے بغیر، نبی کے بغیر، یہ اس کا بھی اب نہیں کچھ بتایا گیا۔ اتنی بات بتائی گئی ہے کہ پہلے تھے، جب ان میں اختلاف شروع ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ساتھ انبیاء کرام کو بھیجا وہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کی آیت 213 میں امت کا لفظ آیا ہے کہ پہلے تم ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے۔ امت کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کا ایسا گروہ، جس کی ڈیفینیشن، لوگوں کا ایسا گروہ جس کے مفادات، مقاصد اور نظریات زندگی گزارنے کے ایک ہوں، اسے امت کہتے ہیں۔ تو یہی خصوصیات کنبہ کی ہیں، گھرانے کی ہیں۔ آپ کنبہ کو سمجھ گئے تو آپ امت کو سمجھ گئے۔ اگر ہم کنبہ کے نظام کو سمجھ گئے کہ وہ کیسے چلتا ہے، کنبہ گھر کیسے چلتا ہے، تو ہمیں نظام خداوندی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نظام خداوندی کو ہم کوئی نام دے لیں، اسلامی نظام، نظام مصطفی انقلاب وغیرہ وغیرہ، ہر اسلامی جماعت نے اس کے اپنے اپنے نعرے یا نام رکھے ہوئے ہیں، بات ایک ہی ہے، نظام خداوندی۔ بہرحال بات کنبہ کی ہو رہی ہے۔ کنبہ میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر 5-7 افراد ہوتے ہیں، بوڑھے والدین ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جو عام طور پر کمانے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی کہ والدین بوڑھے اگر ہیں، بچے ہیں، طالب علم ہیں، عورتیں ہیں، عام طور پر وہ کمانے کی استطاعت نہیں رکھتے، مگر گھر کے معاملات کسی ایک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے گھر، تو اس کے معاملات کسی ایک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وہ والد بھی ہو سکتا ہے، والدہ بھی ہو سکتی ہے، بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ گھر میں سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، جس کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ سب کو مال یا پیسے برابر نہیں ملتے۔ ہر ایک کی میسر وسائل میں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کمانے کی استطاعت کو نہیں دیکھا جاتا، ضرورتیں پوری کرتے وقت کمانے کی استطاعت کو نہیں دیکھا جاتا۔ بھائیو، بس ایسے ہی ریاست ہے جو ہماری مائی باپ ہے، ہم نے اسے مال دینا ہے سروسز کی شکل میں، اور ریاست نے ہم سب کی جو کمانے کی استطاعت رکھتے ہیں یا کمانے کی استطاعت نہیں رکھتے کی سب کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ بس ایسا نظام وضع کرنا ہے، یہ ہے مشکل کام۔ باہم مشاورت سے شورا بھی ایسی ہونی چاہیے جو ایسا نظام وضع کر سکے۔ یہ جس شورا سے مشاورت کرنی ہے تو وہ بھی تو کوئی ایسی ہو جس کو اس کے ادراک ہو، اس نظام کا کچھ پتہ ہو، وضع کر سکے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک بھرپور تربیت کی ضرورت ہے جو اس نہج پر تربیت کر سکے، اس نہج پر، اس طریقے پر تربیت کر سکے۔ کیسی تربیت؟ سورہ حشر کی 9 نمبر آیت میں ہے، صحابہ کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کو وہ چیز دے دیتے ہیں جن کی ان کو خود اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں کہ اس پر ہم کتنا پورا اترتے ہیں۔ آگے سورۃ دہر کی آیت 9 میں ہے، جو اشد ضرورت ہوتی ہے وہ بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ دہر میں ہے، وہ جو دیتے ہیں اس پر جواباً شکریہ کی تمنا بھی نہیں رکھتے۔ یہ دہر کی 9 نمبر آیت میں ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جواباً شکریہ بھی ادا کیا جائے کہ ہم نے تمہیں کھانا کھلایا یا تمہاری یہ مدد کی ہے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کا اور جو بھی فائدے ہیں معاشرے میں وہ الگ ہے کہ وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے، ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔
یہ بات پہلے کر چکا ہوں سورہ لیل کی 18 نمبر آیت میں. جو دوسروں کو مال دیتے ہیں یہ انڈائریکٹ طریقے سے مال گیا دیتے ہیں دوسروں کو، ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. جن کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، وہ اگلے درجے یعنی جنت میں جانے کے اہل ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ بھی سورہ شمس کی 9 نمبر آیت ہے. یہ سب تربیت کا نتیجہ ہے. یہ دوسروں کو ترجیح دینا، اپنے آپ پر دوسروں کو وہ چیز دے دینا جس کی اشد ضرورت ہے، اور جواباً شکریہ کی تمنا بھی نہ کرنا، یہ سب تربیت کا نتیجہ ہے. ہمارا تو اس طرف رخ ہی نہیں ہے. تربیت تو بعد کی بات ہے. المختصر سورہ بقرہ کی آیت 213 کی روشنی میں اللہ کی، قرآن کی، اسلام کی یہ تمنا ہے کہ تمہارے کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے اختلافات ختم کر کے تجھے یعنی بنی آدم کو، پوری بنی آدم کو ایک امت یعنی ایک ایسا گروہ جس کے مفادات، مقاصد اور نظریات ایک جیسے ہوں، یعنی ایک کنبہ بن جاؤ. یہ قرآن کی تمنا ہے کہ تم پھر سے وہی ایک امت یا ایک کنبہ بن جاؤ. یہ قرآن کا تقاضا ہے. یہ قرآن ہی ہمارے تمام اختلافات ختم کر سکتا ہے. یہ بات اسی آیت میں 213 میں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب اختلاف ہوا تو اس کو ختم کرنے کے لیے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، انبیاء کرام کو کتابیں دے کر. جو کتابیں تھیں وہ ان کا اختلاف ختم کرتی تھی، نبی تربیت کرتا تھا ان کی. تو وہ یہ کتاب ہمارے پاس ہے، محفوظ کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے. یہ قرآن ہی ہمارے اختلافات ختم کر سکتا ہے، اور کسی طرح ہمارے اختلافات ختم نہیں ہو سکتے. یہ اس طرح کا مضمون سورہ شورى کی 10 نمبر آیت میں بھی ہے کہ تمام اختلافات اللہ نے ختم کرنے ہیں. تو اللہ نے ہمارے اختلافات ختم کرنے کے لیے ہمیں قرآن دیا ہے. ہم اس کو سمجھ لیں، اس سے ہم اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسے نہیں کریں گے، نہیں ہوں گے، تو پھر روز حشر اور محشر تو وہ ہمیں اچھی طرح سمجھا دے گا ہمارے اختلافات کے بارے میں.